حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کتابیں پڑھیں نا تو آپ نے رافضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے۔ اب تو کچھ بیچارے ایسے بھی صوفی ہیں نا جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک صوفی صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو کہنے لگے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تو میں کہ انہوں مسلمان کہہ لیے، پھر کافر کو کیا کہنا ہے جی؟ کافر کو بھی ان کی آکھیے، پھر آپ بتا دیں قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیں او کافر ہو، تو جو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو کافر کہو تو کافر کو کافر ہی کہنا ہے، اسے مومن تو کہا نہیں جا سکتا، نہ وہ مومن ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کتابیں دیکھیں تو آپ نے باقاعدہ جو لوگ صحابہ کی بے ادبی کرتے تھے نا ان کے خلاف لکھا ہے۔ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جبریہ اور قدریہ، وہ تقدیر کو نہیں مانتے تھے، صرف تقدیر کے منکر تھے، باقی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ کس کو نہیں مانتے تھے؟ جو تقدیر ہے نا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے رزق بھی نصیب بھی، اس کے منکر تھے۔ تو حضور غوث پاک نے باقاعدہ ان کے خلاف تحریریں لکھی، تقریریں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب وہ فلانا بندہ ہے، ساری دین کی باتیں مانتا ہے، صرف تقدیر کو نہیں مانتا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر بیمار ہو گیا تو پتہ لینے نہیں جاؤں گا، مر گیا تو جنازہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ دین کے ہر جز پر ایمان لانا دین ہے، کسی ایک کا بھی انکار ممکن ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے نا فتنے روز پیدا ہوتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کری، محنت کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے بڑی عجیب باتیں سرکار کی ذات کے بارے میں کرنی شروع کر دی۔ اگر اسی طرح کے صوفی ہوتے جس طرح کے صوفی پائے جاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، تو ٹھیک ہے، جو مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ نبی پاک کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح، اس کو لکھنے دیتے، کسی کو کچھ کہنا تو ہے ہی نہیں، لکھنے دیتے، وہ بالکل چھٹی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاد کیا، ان کے خلاف لکھا۔ جب کسی نے کہا کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے تو فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آئے کیوں، ہمیں ضرورت کیا ہے، یہ لفظ آپ نے کیسا بولا، کیسے آئے؟ ہمارے بزرگوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جہاد کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک گروہ اٹھا تھا، پورا گروہ مولا علی کے زمانے میں خارجیوں کا، بہترین کلمہ پڑھتے تھے، تگڑی نمازیں پڑھتے تھے، پر ہزاروں بندے حضرت علی نے قتل کروائے تھے۔ رش زیادہ ہوتا ہے تو غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ بیج نہیں ڈالتے تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو موج کرنے دے، اس کو بھی آ گئی ہے تو کاٹتے کیوں ہو؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ اصل فصل کا وہ پھر نقصان کرتی ہے۔ تو حضرت علی نے وہ قتل کرائے، لوگ کرانے پڑے، ورنہ وہ خرابی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن بعد میں جب حالات خراب ہوئے، جبری آئے، قدری آئے، ناسبی آئے، خارجی آئے، تو غوث پاک نے بھی کتابیں لکھی، محدث ابن الجوزی نے بھی کتابیں لکھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف آپ دیکھیں، تصوف والوں نے، طریقت والوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں کا رد لکھا۔